سامعین، تیسری صلیبی جنگ کا مختصر واقعہ جس کا تعلق صرف بیت المقدس سے ہے۔ جب شکست خوردہ صلیبی بیت المقدس سے نکلے تو ان کا ایک گروہ مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے صلیبیوں کو شکست دی تھی تو ان کا ایک گروہ مغرب کی طرف چلا گیا تھا اور وہ ہر جگہ یہ پیغام دیتا تھا: افسوس اے عالم مسیحت، اے دنیا مسیحت، صد افسوس، دشمن یروشلم پر قابض ہو گیا ہے، مقدس صلیب کھو گئی ہے اور ہماری فوج برباد ہو گئی ہے۔ پوری عیسائی دنیا میں آگ لگ گئی۔ پادری اور راہب تمام مسیح دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مقدس باپ کی دہائی دے دے کر لوگوں کو جنگ پر ابھارا۔ بیت المقدس کا اسقف اعظم، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی فیاضی کا سلوک کیا تھا، فرانس کے شہروں میں ایک تصویر لے کر گھوما جس میں جناب مسیح کو زخمی حالت میں اور ایک مسلمان کو اس پر حملہ کرتے دکھایا گیا تھا۔ آخر یہ آگ برق ہی اٹھی۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے سلطان کو خط لکھا: اگر بیت المقدس عیسائیوں کے حوالے نہ کیا گیا تو میں اپنی ساری فوجیں لے کر تمہیں سزا دینے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خط کا کوئی اثر نہ لیا، لیکن یورپ میں ایک خوفناک جنگ کے لیے تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں اور اس میں ہر عیسائی نے مقدور بر حصہ لیا، حتیٰ کہ عورتیں بھی سپاہی بن گئیں، اور قیصر جرمنی فریڈرک شاہ اور ڈیوک آف آسٹریا اپنی فوجوں اور صلیبی رضاکاروں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی۔ اس جنگ کی تیاری جس جوش و خروش سے کی گئی، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جنگ کے مصارف کے لیے انگلستان، فرانس وغیرہ میں عشر صلاح الدین کے نام سے ایک ٹیکس جاری کیا گیا تھا۔ پادریوں نے فتویٰ دے دیا تھا: جو شخص اس ٹیکس میں شریک نہیں ہوگا وہ مسیحیت سے خارج ہوگا، وہ عیسائی ہی نہیں رہے گا۔ مشہور مورخ گبٹن نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے یورپ سے اپنی عظمت کا جو خراج اس ٹیکس کی شکل میں لیا وہ آج تک کسی تاجدار کو نصیب نہیں ہو سکا۔ رچرڈ نے مصارف جنگ کے لیے اپنی جاگیر بیچ دی، بڑے بڑے عہدوں کو نیلام کیا۔ وہ کہا کرتا: اگر کوئی خریدار ہو تو لندن تک بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ جو لوگ خود کسی معذوری کی بنا پر شریک نہ ہو سکے انہوں نے اپنی جانب سے اپنے خرچ پر آدمی بھیجے اور عورتوں نے اپنی اکلوتی اولادوں کو نذر کر دیا۔ بہرحال 2 سال کی زبردست تیاری کے بعد یہ لشکر فلسطین کی طرف بڑھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ فوج نہیں بڑھ رہی تھی، ہتھیاروں اور سپاہیوں کا ایک سیلاب تھا جو عربوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس لشکر کی تعداد بعض مورخین کے مطابق 6 لاکھ اور بعض کے نزدیک 10 لاکھ تھی۔ جتنے یورپی مسیحی سربراہ اس جنگ میں شامل تھے، کسی صلیبی محاربہ میں، کسی صلیبی جنگ میں ایسی شرکت نہیں ہوئی تھی۔ رچرڈ شیردل: قیصر جرمنی تو ایشیائی کوچک تک پہنچا تھا، جہاں پر آج کل قسطنطنیہ ہے، جہاں پر آج کل ترکی ہے، وہاں تک پہنچا تھا کہ دریائے سالس کو عبور کرتے ہوئے ڈوب مرا اور اس کی فوج کا ایک حصہ واپس چلا گیا۔ البتہ فرانس اور برطانیہ، انگلینڈ کی افواج ساحل فلسطین پر اتریں اور انہوں نے عکا کا محاصرہ کر لیا۔ چند ماہ بعد جرمن بھی آ ملے۔ محاصرین میں آسٹریلوی، اطالوی، البانوی، فرانسیسی، جرمن، مختصر یہ کہ یورپ کے ہر ملک، ہر خطے کے قومی اور صلیبی رضاکار شریک تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود محاصرین نے 3 سال سے زیادہ عرصہ تک حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، یعنی کہ عکا کے مسلمانوں نے اس قدر 10 لاکھ فوج کا 3 سال تک مٹھی بھر مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور آخرکار 12 جولائی 1911 کو مسلمان عکا نے ہتھیار ڈال دیے اور 2 لاکھ دینار خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی گئی۔ کیونکہ محاصرین کو باہر سے کسی کم کی امید باقی نہیں رہی تھی، کسی قسم کی مدد کی امید باقی نہیں رہی تھی، اور وہ 10 لاکھ صلیبی عکا کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نے عرصہ محاصرہ میں یعنی سلطان صلاح الدین نے عرصہ محاصرہ میں شہریوں کی مدد کرنے میں پوری کوشش کی۔ ایک مرتبہ محاصرے کو توڑ کر ان تک سپلائی پہنچائی گئی، لیکن ساتھیوں میں جذبے کی کمی کی وجہ سے، فرنگیوں کے بحری بیڑے کی مضبوطی کی وجہ سے، موسموں کی بے ہنگامی کی وجہ سے، سلطانی افواج میں بیماری پھیل جانے کی وجہ سے اور بعض دوسرے اسباب کی بنا پر وہ عکا کو فرنگیوں سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اس وقت تک کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکے۔ اور یوں جب وہ دشمن پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کر چکے تھے تو شہریار عکا نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی 3 سال مسلسل جہاد کرنے کے بعد مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کو جو بیت المقدس یا دیگر نواح میں موجود تھے انہیں سخت رنج ہوا، لیکن ان کا یہ دکھ اس وقت تو اور بھی بڑھ گیا جب انہیں معلوم ہوا کہ رچرڈ شیردل نے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عکا کے مسلمانوں کو اسیر بھی کیا، انہیں یرغمال کیا، ان کو تمام کو شہید کر ڈالا۔ رچرڈ کی اس بدعہدی پر تبصرہ کرتے ہوئے لین پول لکھتا ہے، انگریزی دان لکھتا ہے، پیشتر اس کے کہ خدا عیسائیوں کو چھوڑتا، عیسائیوں نے خدا کو ادامین چھوڑ دیا۔ سلطان یہ خبر سن کر تلملا اٹھے، لیکن دوسرا انگریزی دان کے الفاظ یہ ہیں، سلطان صلاح الدین پر صد آفرین کہ اس عالی حوصلہ انسان نے صرف اعلانیہ جنگ میں دشمن سے بدلہ لیا، اور یہ خونی ڈرامہ کھیلنے کے بعد جب رچرڈ نے یعنی عکا کے مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد یہ 10 لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا کفر کا سمندر سلطان سے بازوئیں اور سامان خوراک کی درخواست کی، چونکہ ان کے پاس بھی یہ 10 لاکھ کے پاس اس قدر ساز و سامان نہیں تھا مزید، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سامعین جنگوں میں 6 مہینے سال کے بعد اگر پیچھے سے مدد نہ پہنچے تو 10 لاکھ افراد کا کھانا اکٹھا کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس حالت میں بغیرتی کھلارنے کے بعد مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کھانے پینے کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریف دشمن ہونے کا ثبوت دیا اور انہیں ہر طرح کی غذا فراہم کی۔ اس پر بھی تہذیب کے علمدار فرنگیوں کو حیا نہیں آتی۔ عکا میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے کے بعد صلیبی لشکر 25 اگست 1191 کو اسکلان کی طرف بڑھا۔ سلطان نے مقابلے کی بجائے ایک انوکھا راستہ اختیار کیا، شہر گروا کر ہموار کر دیا تھا، یعنی اسکلان کی طرف جب وہ بڑھ رہا تھا تو شہر اسکلان کو گرا کر ہموار کر دیا۔ جب مسیحی لشکر وہاں پہنچا تو کھنڈرات اور شکستہ عمارتیں ان لوگوں کا 10 لاکھ صلیبیوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ عیسائی لشکر اس سے بہت بد دل ہو گیا جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ علاقہ تو پہلے ہی سے ویران ہے، تو وہ بد دل ہو گئے اور خود رچرڈ بھی دل چھوڑ بیٹھا۔ تاہم اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لیکن ناکامی نے احساس محرومی کو اور بھی شدید کر دیا۔ رچرڈ 10 لاکھ صلیبیوں کو وہاں سے ناکامی ہوئی۔ رچرڈ نے جنگ سے نجات پانے کے لیے اپنی صلیبیوں کو بچانے کی سوچنے اور نجات پانے کے لیے سلطان کو اس نے ایک تجویز لکھی۔ اس نے کہا، میں اپنی بہن کی شادی سلطان کے بھائی الملک العادل سے کرنے کی پیشکش کرتا ہوں، اور کہا اس کے بدلے سلطان بیت المقدس الملک العادل کو دے دے گا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ دنیا عیسائیت نے اسے مسیحیت سے خارج کرنے کی دھمکی دی اور کہا رچرڈ کافر ہو جائے گا، عیسائیت سے خارج ہو جائے گا اگر اس نے ایسا کیا۔ نتیجتاً وہ ایک بار پھر آزمانے کے لیے جنگ آزمائی کے لیے تیار ہوا اور بیت المقدس کی طرف بڑھا، مگر اس کی دیواروں سے ٹکرا کر ناکام نام مراد لوٹ گیا، جس سے فوج میں مزید اضطراب پھیل گیا اور مسیحی باہم دست و گریباں ہونے لگے۔ رچرڈ نے پھر صلح کا ڈول ڈالا اور 2 ستمبر 1192 کو سلطان صلاح الدین کے بھائی الملک العادل اور رچرڈ نے معاہدہ صلح پر دستخط ثبت کیے۔ اس کے تحت یافا، لود، مجدل، ارسوف، حیفا،
اور اکا رچرڈ کا مقبوضہ اور اسکلان آزاد علاقہ قرار دیا گیا۔ یہ طے پایا گیا کہ 3 سال تک تمام عیسائی زائرین محصول ادا کیے بغیر بیت المقدس کی زیارت کر سکیں گے، اور یہاں 5 سال کی مسلسل خون ریزی لڑائیوں کے بعد تیسری جنگ صلیب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تیسری جنگ صلیب کا خاتمہ ہے، جہاں پر عیسائیوں ہی کو نقصان اٹھانا پڑا، اگرچہ بہت سے مسلمانوں کو شہید انہوں نے کر دیا، بالخصوص اکا اور اس کے آس پاس کے علاقے اور سرحدی علاقوں کے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اس جنگ میں یورپ کے لاکھوں آدمی، سینکڑوں نامور امراء، عمائد اور متعدد بادشاہ کام آئے اور بے انداز دولت برباد ہوئی۔ مچارڈ کے الفاظ میں یورپ کی تمام مسلح طاقتوں نے اکا کی فتح اور اسکلان کی بربادی سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ عرب مورخین کا بیان ہے کہ اکا کے سامنے 6 لاکھ کروسیڈ کام آئے اور مشکل سے 1 لاکھ کچھ ہی سپاہی گھروں کو لوٹ سکے، یعنی کہ 1 لاکھ سپاہی گھروں کو لوٹے جس وقت یہ جنگ کا اختتام ہوا۔ لین پول رقم تراز ہے کہ مسلمانوں کا قبضہ وہ لکھتا ہے کہ جولائی 1187 میں حطین پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین نہ تھی۔ یہ 87 کی بات ہے، جبکہ ستمبر 1192 میں جب صلح ہوئی تو سور سے لے کر یافا تک بجز ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور فرنگیوں کو اپنی جانی مالی قربانیوں کے مقابلے میں جو کچھ حاصل ہوا وہ نہایت حقیر، ایک مٹی کے تنکے سے بھی کم تھا۔ مورخین کے بقول یورپ کے ہر قریہ اور ہر گھر میں نالہ و ماتم اور پیٹو آہو آہ کی آواز آنے لگی۔ ہیٹر لیڈن نے کہا ہے کہ برسوں کی خون ریزی کے بعد بھی انہیں اپنے مقامات مقدسہ میں کسی پر بھی قبضہ نصیب نہ ہو سکا۔